سب سے پہلے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ و تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شعیب خان، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ سو ٹوڈے آئی ول ٹاک اباؤٹ مسواک۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سنت مسواک کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ مسواک کا استعمال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اسلامی کلچر کا حصہ ہے۔ جدید سائنسی تحقیق اور مغربی سائنسدانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ امریکہ کی مشہور ویگلے کمپنی نے مسواک پر تحقیقات کی اور جرنل آف ایگریکلچر اینڈ فوڈ کیمسٹری میں انہیں شائع کیا۔ ان تحقیقات کے مطابق مسواک میں بیکٹیریا کو ختم کرنے کی صلاحیت کسی بھی دوسرے طریقے کی نسبت 20% زیادہ ہے۔ اسی طرح سویڈن کے سائنسدانوں کی ایک تحقیق جرنل پیراڈونٹولوجی میں شائع ہوئی، جس میں مسواک کے ریشوں کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا گیا۔ سائنسدانوں نے معلوم کیا کہ مسواک کے ریشے بیکٹیریا کو براہ راست چھوئے بغیر ختم کر دیتے ہیں اور دانتوں کو متعدد بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ اسی طرح US نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ویب سائٹ پر شائع شدہ تحقیق میں یہ بتایا گیا کہ اگر مسواک کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو یہ دانتوں کی صفائی، منہ کی صفائی اور مسوڑوں کی صحت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد تحقیقات میں مسواک کی افادیت کا اعتراف کیا گیا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق کچھ ایسے جراثیم بھی ہوتے ہیں جو مروجہ ٹوتھ برش اور ہمارے یہاں جو پیسٹ چلتا ہے اس سے دور نہیں ہوتے، بلکہ ان کو صرف مسواک سے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ طب اور میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا کہ مسواک سے دماغ کو قوت حاصل ہوتی ہے اور اس سے دماغ کی صحت برقرار رہتی ہے۔ دماغ مسواک کرنے سے تیز ہوتا ہے اور طویل عرصے تک تندرست رہ سکتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں مسواک کے بے شمار فوائد کے باوجود مسلمان تو مسواک کے افادیت کو عالمی سطح پر اجاگر نہ کر سکے۔ البتہ یورپ کے اور بھی بہت سے ممالک کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ مسواک رو ٹوتھ برش کے نام سے سیل ہوتا ہے اور کافی اچھی قیمت پر وہ لوگ اسے بیچتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں بآسانی مسواک بہت ہی معمولی سی قیمت پر دستیاب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مسواک کو ہم جو ہمارے لیے بڑی آسانی سے اویلیبل ہے اسے لیں اور استعمال کریں۔ بحیثیت مسلم ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جہاں مسلمانوں کو روحانی پاکیزگی کا حکم دیتا ہے، وہاں اس کی تعلیمات مسلمانوں کے جسم و لباس کی تطہیر کا بھی درس دیتی ہے۔ نماز سے پہلے مسواک اور وضو کا حکم دیا گیا۔ یہ روحانی اور جسمانی فوائد پر حاوی ہے، اسی وجہ سے خود مسواک کو روحانی عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ ایک مسلمان نماز پنجگانہ میں ایک دن میں 15 مرتبہ منہ کو صاف کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ مسلمان نمازی آدمی کا منہ اندر سے بالکل صاف رہتا ہے۔ نمازی نے نماز میں خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی حمد و ثنا کرنی ہوتی ہے، لہٰذا منہ کا صاف و پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ منہ صاف نہ ہو تو بدبو آتی ہے۔ ساتھ والے نمازی بھی متنفر اور بیزار ہوتے ہیں۔ نیز گندے منہ سے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور عبادت کا انسان کے دل و دماغ پر اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی نماز میں خشوع اور خضوع حاصل ہوتا ہے۔ دور حاضر کے انسان نے سہل پسندی کی بنا پر اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے، جس کے نتیجے میں مہلک اور پیچیدہ امراض میں مبتلا ہو کر لاکھوں کروڑوں روپے علاج پر صرف کر رہا ہے۔ حالانکہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر مفت میں صحت اور تندرستی کی دولت حاصل کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام دین طہارت ہے، جس میں دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ مسواک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی استعمال کی اور اس کے استعمال پر تاکید بھی فرمائی۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، اس میں منہ کی پاکیزگی اور اللہ رب العزت کی خوشنودی ہے۔ جامع ترمذی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خیال نہ ہوتا تو ضرور تمہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیزاری کے بعد مسواک کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونے سے قبل بھی مسواک کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ مسواک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت مبارکہ ہے جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اپنائے رکھا، یہاں تک کہ بوقت وصال بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک استعمال فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مسواک حافظہ کو بڑھاتی ہے اور بلغم دور کرتی ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسواک میں 10 خوبیاں ہیں۔ دانتوں کی زردی دور کرتی ہے، آنکھوں کی بینائی کو تیز، مسوڑوں کو مضبوط بناتی ہے، منہ کو صاف کرتی ہے، ملائکہ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا، سنت کی اتباع، نماز کے ثواب میں اضافہ، جسم کی تندرستی اور معدے کی اصلاح، یہ سب امور حاصل ہوتے ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ مسواک کے فوائد 70 سے زیادہ ہیں۔ سب سے کم تر فائدہ یہ ہے کہ منہ سے میل کچیل صاف ہو جاتی ہے، اور سب سے اعلیٰ فائدہ یہ موت کے وقت ایمان والے کو کلمہ یاد رہتا ہے۔ ماہرین طب کی تحقیق کے مطابق 80% امراض 80% ڈیزیزز معدہ اور آنتوں کے نقص کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ مسوڑوں کی پیپ غذا کے ساتھ یا بغیر غذا کے لعاب دہن کے ساتھ یعنی تھوک کے ساتھ مل کر معدے میں جاتی ہے تو یہی پیپ مرض کا سبب بنتی ہے، اسی کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے اور تمام پاکیزہ غذا کو غلیظ بنا دیتی ہے۔ مسواک اینٹی سیپٹک ہے۔ جب انسان مسواک کا استعمال کرتا ہے تو یہ منہ کے اندر کے تمام جراثیم کو ختم کر دیتی ہے۔ آج کل جو برش اور پیسٹ ہے یہ جو ہے نئے کلچر کی ایجاد ہے۔ یہ پیسٹ اور برش سادہ مسواک جیسے فوائد سے خالی ہے، بلکہ نقصانات کے حامل ہے، بلکہ بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس نئی تہذیب، نئے کلچر کی چمک دمک سے مرغوب لوگ سستی، آسان اور مفید فطری چیز مسواک کو ترک کر کے بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی کما حقہ پیروی کی جاتی تو دنیا میں دانتوں کی بیماریاں اور ڈینٹل سرجن کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک مسواک جو مارکیٹس کے اندر بآسانی اویلیبل ہے اور ہم اسے آسانی کے ساتھ جو ہے پرچیز کر سکتے ہیں، زیادہ قیمت کی بھی نہیں ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ مسواک جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اس سے ہم فائدہ حاصل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔